ہر قسم کے جادو سے بچنے کے لیے جتنے بھی ہم فتنوں میں پڑ جاتے ہیں تو نماز کے اندر دعا, جب نماز کے بعد کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. نماز کے اندر ایک دعا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نہ پڑھے نا تو آپ کی نماز بھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم من عذاب القبر, ہاں اس کا بتا دیں یہ دعا, یہ اس میں تو ہم جہنم کے عذاب, قبر کا عذاب, قبر کا عذاب, دنیا کا فتنہ, دنیا کا فتنہ, زندگی کا فتنہ, زندگی کا فتنہ, موت کا فتنہ, اور پھر ہم دجال کے فتنے سے, دجال سے بھی, اس فتنے میں تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہاں اس کا اثر بتا دیں سر. یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس حدیث سے پہلے لفظ کل, کل یہ لازمی پڑھنی ہے, چھوڑنی نہیں ہے. اچھا, کل, کل کا مطلب کل لازمی پڑھ, اور پھر کل کا مطلب یہ بھی ہے کہ تو اپنے اندر بھی اس کو جذب کر اور اس کو اعلانیہ طور پہ بھی بتا کہ میں بندہ ناچیز, میں اس فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو آپ یقین کریں, میں کہتا ہوں کہ آپ دجال کی آپ نے بات کی ہے, دنیا میں کوئی شریر اور دنیا میں کوئی جادوگر, دنیا میں کوئی حاسد دجال تو نہیں ہے نا, اس سے کم ہی ہے نا. اگرچہ دجال کے انڈے بچے تو ہو سکتے ہیں نا, بس صحیح نا, یا یہ دجال کے انڈے بچے, تو انڈے بچے ہوں یا پورا دجال ہو, پورا بچہ ہو, آپ اندازہ کریں سورۃ کہف کے متعلق فرمایا جو آدمی سورۃ کہف ہر جمعے پڑھتا ہے, ہر جمعے پڑھتا ہے, یا پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات حفظ کر لیتا ہے, تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ماہ من فتنۃ الدجال, وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا. جو آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے, چھوٹے ٹہنے مینے جن اور جادو اور دجال تو نظر ہی نہیں آتے. تو آپ ہمیشہ کے لیے اگر پناہ چاہتے ہیں تمام سے سورۃ کہف کی مستقل تلاوت شروع کر دیں, پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے نا ترجمے کو دیکھو, ترجمے کو بھی جس وقت دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ربط دیکھیں شروع میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, وہ اللہ اس کا شکر ہے جس اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, جو قیمہ ہے, سیدھی سچی سچی تیر کی طرح منزل مقصود تک پہنچانے والی کتاب, کتاب ہدایت, کتاب انقلاب, کتاب شفا, کتاب رحمت, اور کتاب ہدایت, اور کتاب موعظہ الحسنہ. تو یہ جس وقت آپ پڑھتے ہیں دعا وہ بھی پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نا ایک اور مزے کی بات ہے کہ وہ دعائیں جو آپ کو نماز کے اندر بتائی گئی ہے وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن کچھ میں ایک لفظ حدیث میں آتا ہے کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور بھی زائد پڑھنا چاہے تو اللہ وہ قبول کرتا ہے. آپ میں نا ابھی دیکھیں, ابھی چند دن کی بات ہے, نماز کے اندر ہی نا, لیکن اندر کے بعد میں کہتا ہوں کہ نماز کی حالت میں, ایمان کی حالت میں, قبلہ کی طرف منہ کر کے اس کی حالت میں, نمازیوں کے درمیان میں صف اول میں کوئی بندہ بیٹھا ہو اور اللہ سے پوری امید رحمت رکھ کے دعائیں پڑھ دے تو اللہ کیوں نہیں سنتا, کیوں نہیں کرتا, قبول کرتا ہے. حتیٰ کہ آپ یقین کریں کہ میں اگر اس کو تحدیث نعمت کے طور پہ میں نے نا 1.5 سپارہ شروع کر دیا, آج بھی میں تقریباً نا 2.25 سپارے پڑھ کے آیا ہوں نماز تراویح میں نا. تو میرا ارادہ تھا میں آخری عشرے میں نا کیا کروں, عمرے وغیرہ کا سفر, آخری عشرے میں جا, ہاں انشاءاللہ کھجور ہے. تو مجھے نا ایک سعودیہ سے فون آیا, میں نا دعا پڑھ رہا تھا نماز کے اندر, ایک دعا بہت جو ہمیشہ عمرے میں جانا چاہتا ہو نا وہ یہ دعا پڑھ لے, نماز کے اندر تشہد کی حالت میں. وہاں کیا ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارینا مناسکنا, یا اللہ مجھے بھی مناسک حج اور مناسک عمرہ سکھا دے. یہ دعا تشہد کی حالت میں پڑھ لیں, اور یا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کر لیں, یا اللہ میری بھی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما, بیت اللہ میں بھی اپنے دل سے دیکھوں اور میں پورے محبت سے پڑھ رہے تھے. آپ یقین کریں کہ کل کی بات ہے, یہ پرسوں کی بات, تو مجھے 11 بجے کہنے لگے آپ صاحب آپ نے آنا تو ہے میری, لیکن ہماری جو نا وہ ساتھ خواہش ہے کہ ٹکٹ ہم بھیجتے ہیں. سبحان اللہ, اس دعا کا یہ اثر ہوا, عمرہ بھی اور مفت بھی, تشہد کی حالت تشہد کی حالت, اور وہ ٹائم
سے اللہ کے پاس بیٹھے ہمیں تو وہ لیکن ہم بھی دعا گو ہیں ان تمام کے لیے جو ایسی محبت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی کامیابی. ہاں جی میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں. جی جی واہ واہ سکھری کھجور لانی ہے مجھے. ہاں جی بالکل بالکل. نہیں بھی نہیں ہم سلیم کی باقاعدہ ذمہ داری لگا دیں گے انشاءاللہ. اچھا حضرت یہ ساری چیزیں ہوگی. اب میں نے ایک اور آپ سے پوچھنا ہے کہ گھروں کے اندر لڑائیاں بڑی رہتی ہیں کیونکہ اٹیچ واش روم ہے. ہم کیا کرتے ہیں اپنے کپڑے اتارتے ہیں واش روم کے اندر لٹکا دیتے ہیں اور صبح اٹھ کے وہی وہاں سے پہنتے ہیں. کیا کچھ اس سے اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں جی واش روم جو ہے وہ شیطانوں کا گڑھ ہے اور جتنی بھی نیگیٹو انرجیاں وہاں آتی ہیں اس کا بھی بتا دیں. دیکھیں جس وقت واش روم میں جانا, واش روم ہو یا واش روم کے علاوہ ہر وہ حالت جس میں آپ ایسی کنڈیشن اور کیفیت میں ہو کہ جہاں شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. اچھا مثلا ہمارے لوگ کپڑے پہننے کی تو دعا پڑھتے ہیں لیکن کپڑے اتارنے کی کبھی نہیں دعا پڑھتے. کپڑے اتارنے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. جس عورت کا جس مرد کا نیچے کا پورشن اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں یا اس کے ریلیشن کے مسائل ہیں یا اسی طرح اس کے معدے مثانے کے مسائل ہیں یا اسی طرح واش روم کے ان کے مسائل ہیں یا گیس پرابلم ہے تو پکی بات ہے کہ اس کے کپڑے اتارنے اور پہننے کے وقت کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی دعا کی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے نیچے کے پورشن کو شیطان پورا ہٹ کنڈے میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس وقت آگ کی بات ہو رہی تھی, آگ جلائی گئی. آگ جس وقت جلائی گئی اتنی انہوں نے جلا لی کہ کون جرت کرے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کے اس کے اندر پھینک جو ہے نا وہ ڈالے. اس کا وہ اتنا زیادہ وہ آگ تھی, اس کا اثر تھا بالکل کہ نزدیک بھی کوئی نہیں جا, کوئی نزدیک نہیں جائے, کوئی کیسے پکڑ کے ان کو آگے چھوڑ کے آئے. پھر اس کے بعد شیطان نے جو نا وہ صورتحال اس نے ایک اور القاء کیا. اس نے کہا منجیک, ایک نا منجیک جس میں ڈال کے. اب جس وقت منجیک جس وقت بنائی گئی تو فرشتے بھی ساتھ منظر دیکھ رہے تھے, شیطان بھی منظر دیکھ رہے تھے. فرشتوں جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منجیک کے اوپر رکھ کے آگے پھینک رہا تھا آگ کے اندر, آپ یقین کریں فرشتوں نے جس وقت اس کے اوپر پاؤں یا اپنا کوئی بھی عضو رکھا تو وہ اٹھانے سے ان کو بڑا مشکل ہو گئی. اس وقت ایک شیطان نے بڑی خطرناک قسم کی القاء کی تھی. شیطانوں کو اس نے کہا تھا کہ اس کے کپڑے اتارو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار دو. کیوں؟ جب کپڑے اتار دیے جائیں گے تو وہ فرشتے جو منجیک کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کپڑے اتارے ہوئے لوگوں سے حیا کرتے نیچے آگے نکل جاتے ہیں اس کے کپڑے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی کپڑے اتارنے کی وجہ سے نہیں وہ ایزی ہوگی. اور جو بات ہے قیامت کے روز اول من یکسا, پہلا وہ شخص جس کو اللہ روز قیامت کپڑے پہنائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. وہ اسی کے تو گویا کہ بات کر رہے ہیں کہ واش روم کی اور کپڑے اتارنے کی. تو کپڑے اتر جائے نا تو آپ کی وہ سیکیورٹی اور وہ سیفٹی جو فرشتوں کی شکل میں وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ یقین کریں یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ اللہ من اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھیں. اور واش روم کے اندر کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے نہ شیشہ لگانا چاہیے. واش روم کے اندر شیشہ, آپ واش روم میں وہاں شیشہ دیکھ رہے ہیں, آپ نے دعا تو پڑھی نہیں ہے اور واش روم میں آپ دعا پڑھ بھی نہیں سکتے. واش روم میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو رف ہیں وہ تو رف جگہ پہ ہونی چاہیے نا, اور جو اصل چیزیں وہ اصل جگہ پہ ہونی چاہیے. تو کپڑے وغیرہ اس کے ایک تو یہ ہے کہ عام جراثیم میں اور عام بیکٹیریا اور عام چیزیں تو ہوتی ہیں. دیکھیں شیطانی طاقتیں اس کے اوپر آتی ہیں یا نہیں آتی. اصل چیز یہ ہے کہ صورتحال خصوصاً کپڑوں کی بات نا, کیونکہ کپڑوں کا مسئلہ دعا پڑھ کے وہاں دو دعائیں پڑھیں. ایک تو پہلے وضو کرنے کی دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر ساتھ بسم اللہ اللہ من اعوذ بک من الخبث, یہ دونوں. کیونکہ اگر آپ کا واش روم اس طرح کا کہ وہاں ہی غسل اور وہاں ہی وضو ہے تو وضو کی بھی آپ دعا پڑھ لیں اور ساتھ واش روم میں بھی جانے کی وہ دعا پڑھ لیں. یہ مزہ آیا مجھے اور واقعی, اور میں بڑی روحانی پوڈ کاسٹ تھا آج کا, اور حفصہ آج بڑے نئے انداز سے کیا ہے. ہم نے شروع ہی بڑے نئے انداز سے کیا, آپ کا بتایا مکمل. بالکل یہ جی اللہ کے علاوہ کون ہے جی, ہم کسی اور کی اوقات ہی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ جی یہ پوڈ کاسٹ تھا, اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان ذہن آسو کی اجازت سے اللہ حافظ.